बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 1 अगस्त 2023 शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज़ का, जिसमें सबसे पहली खबर आपसे शेयर कर दूं। आप जानते हैं कि जब हमने IMF के साथ स्टैंड बाय माहिदा किया तो पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई, हर तरफ खुशहाली छा गई, डॉलर नीचे आ गया, मार्केट ऊपर चली गई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे ऊपर नीचे होना पड़ा, तो उनको ऊपर नीचे भी होना पड़ा और बहुत कुछ होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है वो है अवाम को नहीं बताया गया कि इस मुआहदे के अंदर वो लिख कर क्या आए हैं। मतलब इसाक डार जो है वो टीवी पे तो बता रहे हैं कि आप खुशियां मनाइए, और हमने मिठाइयां भी खाई थी, मुझे याद है, शायद बर्फी थी। तो उसके बाद जो है सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब उसके जो रिएक्शंस हैं वो आना शुरू हो गए हैं। और वो पहला रिएक्शन जो है, पहला तो नहीं है, बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, और वो भी जब बिल आएंगे तो उसके ऊपर भी हमें अपनी गलतियां, खताएं, बर्फियां याद आएंगी, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब आप जाइए मार्केट, चीजें खरीदिए, बच्चे का दूध खरीदिए, कोई ट्रांसपोर्ट बुक करवाइए, किसी रिक्शे वाले से बात कीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, आपको वो यही जवाब देगा कि भाई साहब आपको क्या पता नहीं है, पेट्रोल 20 रुपए बढ़ गया है। तो लिहाजा वो आपको बोलने ही नहीं देगा। कुछ इजाफा वो भी कर देते हैं, तो लिहाजा वो आपको बोलने ही नहीं देगा। ये तमाम इजाफा जो है अब 20, मेरे हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 20% कम हो गई है। अगर मैं गलत, मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो आपकी सैलरी जो है हमने, हुकूमत ने 40,000 कर दी है, और आपका नाम लगाया जा रहा है कि आपको 50,000 मिलेंगे। महंगाई इस तरीके से होती है मेरे हिसाब से। तो लेकिन जो आवाम उसमें अपना हिस्सा डालेगी तो आपकी सैलरी 30,000 रुपये हो गई है 50 से, ठीक है, नहीं समझ लीजिएगा। तो बहरहाल मुबारक आप लोगों को, 20 रुपए का इजाफा हो चुका है। और जाते जाते ये पेट्रोल बम भी मार दिया है, ठीक है ना। एक पहला था बिजली बिल, करंट मारा, करंट से हम लोग अभी संभले भी नहीं थे, अभी हॉस्पिटलाइज थे कि हमें पेट्रोल पंप, और वो भी पंजाब के जो वो है ना IG, वो कहते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में बम मारते हैं। तो ये उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में नहीं, ये उन्होंने शीशे की बोतल में मारा है, और मारा भी सर के ऊपर है सीधा। चलिए खुशियां मनाइए। आगे मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ, उसके ऊपर बात करते हैं। ड्राफ्टिंग है ना, जो विदाउट प्रेजुडिस लीगल राइट्स के, इसके ऊपर शायद बात हुई है। देखिए बात यह है, जैसा मैंने इलेक्शन कमीशन में भी अर्ज किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही इतनी तलखियों में हम आगे कैसे चलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो नॉर्मल नहीं है। पाकिस्तान में इलेक्शन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत यह है कि पहले पाकिस्तान को नॉर्मल किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां हैं, जो तलखियां हैं, एक तो उनको कम होने की ज़रूरत है। फिर इमरान खान और नवाज शरीफ के दरमियान जो तलखियां हैं उनको कम होने की ज़रूरत है। जब तक ये दोनों काम नहीं होते पाकिस्तान के अंदर, पहले तो मुझे नहीं पता इंतखाबात का होना ही कैसे मुमकिन होगा, और अगर इंतखाबात हो भी गए तो उसके नतीजे में कोई भी मसला जो है वो हल नहीं होगा। अभी देखिए, इनका ताल्लुक PTI से नहीं है, यह हमारे दिमाग में होना चाहिए, ना नून लीग में है। लेकिन इन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल दरमियान की बात कर दी, और इन्होंने कहा कि जी जब तक हालात आप क्लियर नहीं करेंगे, और जो दूरियां हैं, यानी कि इन्होंने एक बात को एडमिट किया कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में कोई जंग जारी है, कोई नाराजगी है, कोई दूरी है, उसको दूर होना चाहिए। ये मैं एग्री करता हूं कि अगर दूरी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि दूरी है, नाराजगी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी इदारे को, और वो भी पावरफुल इदारा अगर हो, तो उसको किसी पार्टी से या किसी से सूट ही नहीं करता कि वो वहां से जिद लगाए या नाराजगी का इजहार करे। क्योंकि इस नाराजगी को मैं भी देख रहा था, अस्मा शराजी का प्रोग्राम, मरियम औरंगजेब के साथ वो बात कर रही थी एक प्रोग्राम के अंदर, अपने ही प्रोग्राम के अंदर। तो वहां मैंने सुना कि वो उनके मुंह से इमरान खान का नाम निकल गया। तो अस्मा शराजी ने बोला कि अब वो, अच्छा, वो बहस भी वही कर रहे थे, मीडिया की आज़ादी और तमाम चीज़ें। उसमें उन्होंने कहा कि आपने देखें, अब आपने नाम ले लिया इमरान खान का, ये हम चला नहीं सकते। वहां पर भी उसको वो कर दिया गया था, आवाज बंद कर दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि जी हमने इस पे पाबंदी नहीं लगाई, हुकूमत ने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, हमने, और पैमरा ने भी नहीं लगाई। इमरान खान का नाम लेना पैमरा की तरफ से और हमारी तरफ से, हुकूमत की तरफ से पाबंदी में नहीं है। तो अस्मा शराजी ने शिकायत की कि फिर हमें क्यों नाम नहीं लेने दिया जाता। उस पर उन्होंने कहा कि जी आप खुद देखें, यानी कि उन्होंने कहा कि जी मैं तो लूंगी नाम, कहा मरियम औरंगजेब ने, और आप भी आप खुद देख लें, ये आपका मसला है। यानी कि यहाँ पर हुकूमत जो है वो कह रही कि मेरे पास ये ताकत नहीं है
کہ میں آپ کو وہ طاقت دے دوں کہ جس طاقت کے بارے میں ابھی وہ ڈیفینس کر ہی رہی تھی اپنے آپ کو, ابھی وہ میڈیا کی آزادی کے اوپر ایک لیکچر دے ہی رہی تھی کہ وہاں پر یہ بات اٹھ کے آ گئی, اور اس کے بعد پھر عمران ریاض خان صاحب کی بات اٹھ کے آ گئی, اور وہ وہاں سے بھی وہ نکل گئی. وہ کہتی کہ جی ہم نے تو, ہمارے پاس تو نہیں ہے کم از کم. انہوں نے صاف کہا کہ میں نے ایز اے شہری ہونے کے ناطے, کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کو صحافی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سائڈ لیتا ہے یا وہ پی ٹی آئی ورکر اینڈ سو آن, ایسے کچھ جملہ وہ بناتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ایز اے شہری, کیونکہ ان کے اوپر تنقید بہت ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی اب پھر جب تنقید ہوئی تو ہم نے پھر اپنا موقف چینج کیا کہ ہم ایز اے شہری ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے, پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے ہم نے ڈھونڈنے کا جب آغاز کیا تو ہم نے تمام اداروں سے, پولیس سے اور چاروں صوبوں میں ہم نے اس کو سرچ کیا, تو سب اداروں نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے نہیں. تو کیا نہیں بتائیں گے, تو پھر بتائیے, اگین بات آ جاتی ہے. لیکن بہرحال ان کے اشارے کنارے جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں تو کچھ تو آ رہے تھے. اچھا, اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب جو آخری میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اس کے اوپر میں اگر کہوں گا کہ آپ اگر تھوڑا سا کلپ دیکھ لیں تو ہمیں بہت زیادہ بہتر انداز میں سمجھا پائیں گے, کیونکہ 9 مئی کے حوالے سے اب کچھ چیزیں انفولڈ بھی ہو رہی ہیں. اس میں کون مدعی تھا اور 102 لوگ کون تھے, ان کے نام آ گئے, پہلے نام دینے نہیں تھے. اس کے بعد ان کے نام آنے کے بعد ان کے اوپر کیس کس نے کیا ہوا تھا, سی سی ٹی وی کیمراز کے اندر کس نے پرووائڈ کی, کس نے پرووائڈ نہیں کی, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر بات کرتے ہیں. وہ لاہور ہائی کورٹ کے بینچ نے جو بیل اپلیکیشن لی ہے ان ملزمان کی, جن کو ان کے سامنے لاہور ہائی کورٹ بینچ میں جسٹس پنو کی ڈویژن بینچ تھی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں ان ملزمان کا نام نہیں ہے ایف آئی آر میں. پھر انہوں نے کہا کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں آیا, یہ جی ایچ کیو پہ حملے کے بعد کہ کوئی سی سی ٹی وی کا ریکارڈ نہیں ہے, اور یہ کوئی فوجی اس میں شامل تفتیش نہیں ہوا. تو اس وجہ سے انہوں نے اور دیگر گراؤنڈ پہ انہوں نے بیل کر دی. اب یہ جو بیل ہوئی ہے یہ ایک نیا رخ ہے اس کیس. لیکن دوسری طرف دیکھو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا, یہ بڑی تشویش کی بات ہے. وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا یہ حقیقت میں آرمی چیف کے خلاف ایک بغاوت تھی, اور یہ بغاوت فوج کے اندر سے تھی. اب یہ شہباز شریف صاحب کے پاس کیا اس کے ثبوت ہیں, یا اور یہ یوں ہی جا رہے ہیں, یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا وہ اس کے کندھوں پہ رکھ رہے ہیں ان کے آرمی چیف کے. تو یہ ایک یہاں پر جو آپ سن رہے ہیں وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو بیل کی بات آ گئی ہے, انہوں نے کہا جب کوئی ثبوت ابھی نظر نہیں آ رہا کچھ بھی, اور ابھی تک سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی نہیں ویڈیو دی گئی, یہ تمام چیزیں جب نہیں ہیں تو پھر اس گراؤنڈ پہ بیل دے دی گئی ہے جن کے اوپر چلنا تھا ٹرائل. کل فیصلہ آئے گا, کل بڑا فیصلہ آئے گا تو کل آپ سے بات کروں گا, لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے وہاں پر کو یہ چیزیں تمام چیزیں آپ کے سامنے نظر آ گئی ہیں. لیکن اس درمیان میں 9 مئی کے حوالے سے جو یہ کہا گیا ہے, جو میں خبر انٹرنیشنل نیوز دیکھ رہا تھا کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ عمران خان ہے. اب وہ ماسٹر مائنڈ کی جو حالت تھی اس دن, وہ جو ہم نے دیکھی تھی, جو میڈیا نے دکھائی ہے, اسی میڈیا نے جو آج کہہ رہا ہے ماسٹر مائنڈ ہے, اس کو پکڑ کے تو عدالت کو توڑ کے, شیشے توڑ کر کے جو ہے اس کو نکال کے لے گئے. اس وہ بندہ رحم و کرم پہ آ گیا تھا, اس کے جس کے بھی رحم و کرم پہ آ گیا تھا, لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ اریسٹ ہو گیا. جب وہ اریسٹ ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی کہ وہ ماسٹر مائنڈری کرے, یا جتنا بھی ماسٹر مائنڈ ہو وہ اپنا کوئی چال چلے. اس چالے والے سب اس کی ہو گئی تھی بند, کیونکہ وہ پابند سلاسل ہو گئے تھے, وہ اریسٹ ہو گئے تھے اور وہ رحم و کرم پہ آ گئے تھے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو برآمد کروایا 2 دن کے بعد تقریباً, اور اس کے بعد ان کو بیل دی گئی. تمام چیزیں 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ چیزیں ختم ہو چکی تھی, جو کچھ ہوا وہ ایک ہی دن میں ہوا تھا سب کچھ. تو یہ تو ماسٹر مائنڈ کی حالت تھی 9 مئی کو, جو پوری میڈیا نے کور کی. اب اس کو اگر نہ دکھائیں تو الگ بات ہے, لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں اب دیکھتے ہیں کس طرف رخ کرتی ہیں. لیکن جس طرف شہباز شریف صاحب نے الزام لگا دیا ہے, یہ اس سے بڑا الزام ہے جس کو 9 مئی کو ہم ابھی دیکھ رہے تھے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بغاوت کا معاملہ ہے. اب اگر بغاوت کا معاملہ ہے تو یہ بغاوت کس نے کی, اور ان کی سیٹ کو اگر گرا دیتے, یعنی کہ چیف اگر عاصم منیر صاحب کو, جو انہی کا نام لے رہے ہوں گے نا, انہی کی بات کر رہے ہوں, اگر اللہ نہ کرے اگر ان کو یہ گراتے تو اس کا میکینزم کیا ان کے دماغ میں ہے, اور ان کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی ہے شہباز شریف کے پاس, اور پھر ان کو اللہ نہ کرے مگر ان کو اگر سٹیپ ڈاؤن کرتے تو پھر کون ان کی جگہ پہ آتا. کیا وہ غدار تھا, عمران خان کے ساتھ کوئی ملا ہوا تھا,
کوئی ان کے ساتھ اتنا ملا ہوا ہے کہ کوئی ان کو سیٹ دلوانا چاہ رہا تھا. یہ اتنی آسان سٹوری پھر نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو شہباز شریف صاحب کا پورا ٹرائل ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو معلومات ہے, یہ جو یا تو یہ الزام ہے یا معلومات ہے, جو کچھ بھی ہے, دونوں صورتوں میں یہ بہت سینسٹیو ایشو کہ ہمیں یہ اس بات کو ایز اے پاکستانی سٹیزن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اب تک جیسے انہوں نے بتایا اس میڈیا ٹاکس کے اندر کہ ابھی تک تو فوج کے اندر ایسا کوئی کورٹ مارشل یا ایسے کوئی گرفتاری تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. وہ تو جواب طلبی تو ہوئی ہے, کہیں پر لیک ہوئی ہے, کہیں پر کچھ ہوا ہے, کوئی پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا, ایک کوتاہی جسے کہتے ہیں, کوتاہی کے کیسز تو نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب بغاوت والی بات نظر نہیں آ رہی ہم کو. جو الزام لگایا ہے پرائم منسٹر نے, اور پرائم منسٹر جو ہے جو بات کرتے ہیں یہ ہم ازیوم کرتے ہیں ایسا پاکستانی کہ وہ بات کرتے ہیں ثبوت کی بیس کے اوپر. ان کے نیچے ساری ایجنسیاں ہیں, ان کو کیا ثبوت ملے گئے, کیا دیے گئے, کس نے بیان دیا, کیا ہوا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ بلائے گی اور ان سے ایویڈنس طلب کرے گی, اور اس بغاوت کا جو بھی ملزم ہو اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کم از کم سزا جو ہے اس کی, جس نے بھی اس دن یہ پلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف ایک کام کیا جائے, پھانسی, کم از کم پھانسی جو ہے اس کو دی جائے, اور اگر سر عام دی جائے گی تو ہم اپریشیٹ کریں گے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.